ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان اکرامی، آج بتاریخ 17 جمادی الثانی 1441 کے مطابق 7 سن 2020 عیسوی کے اس اجتماع جو بعد نماز جمعہ ہمیشہ اسلامک گائیڈنس سینٹر حائل ثنائیہ برانچ کے اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں منعقد ہوتا ہے، میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ موضوع ہے سماجک کینسر۔ سماج میں وہ سماج یا وہ بھی کوئی بھی شخص ہو، معاشرہ ہو، سوسائٹی ہو، اس کے اندر خطرناک اور بھیانک بیماریاں جنم لے لیں تو وہ سماج یا وہ معاشرہ جس طرح اسی طرح سے کرپٹ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، جس طرح سے کہ کسی انسان کے اندر بیماری کینسر جیسی بیماری لگ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہے۔ عنقریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح آج سماجک کینسر میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن تمام الخبائث، تمام خبیث چیزوں کی جو ماں ہے، تمام برائیوں کی جو ماں ہے، میں اس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کروں گا۔ اور وہ جو ماں ہے تمام برائیوں کی، اسے ہم اپنے سماج اور معاشرے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ جھوٹ جس کا رواج عام ہو چکا ہے اور ہر لمحہ ہر پل بہت سارے لوگ اس کینسر کے شکار ہیں اور جھوٹ بول کر کے وہ خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ اگرچہ وہ جھوٹ نہ بھی بولیں تو بسا اوقات تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی تفریح تباہ کے لیے، جس کو کیا کہا جاتا ہے انگلش میں، جس کو کہا جاتا ہے کامیڈین، کامیڈی کرتے ہیں، یا مطلب کامیڈی کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ لافٹر پروگرام ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سماج اور معاشرے کے کو وہ بیان کرتے ہیں ہنسنے کے روپ میں، لیکن بہرحال اسلام ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جہاں شرافت، نجابت اور جہاں پاکیزگی اور جہاں متانت، سنجیدگی، یہ تمام سب چیزیں موجود ہوتی ہیں، اس کی وہ دعوت دیتا ہے۔ یہ کوئی ہنسانے والا یا مسخرہ پنی کرنا یا کامیڈین یا اس کا یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین اللہ کا دین ہے جو آسمان سے اترا ہے، اور اس کے اندر اس کی ہنسانے کی چیزیں ہیں کہ آپ ہنسیں اور ہنسائیں، ہنسنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن جھوٹ بول کر کے ہنسانا یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے اور آپ بھی مسکراتے تھے، آپ بھی ہنساتے تھے لوگوں کو۔ چنانچہ ایک شخص، میں بطور مثال آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس سواری نہیں ہے جانے کے لیے، مجھے کوئی سواری دے دو تاکہ میں اپنے وطن یا اپنے گھر یا اپنے بستی میں واپس چلا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھہرو، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دیتا ہوں۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا، تعجب سے کہنے لگا میں بچہ لے کے کیا کروں گا، میں بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے تو سواری چاہیے۔ تو صحابہ ہنسنے لگے، آپ بھی ہنسنے لگے، اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، ہر اونٹ جو سواری ہی کے لیے وہ بھی اونٹ ہی کا تو بچہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آتا ہے روایات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی آپ دعا کریں کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے، میں بھی جنت میں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے۔ تو وہ بیچاری رونے لگی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا، رونے لگی۔ تو ہنستے ام المومنین عائشہ نے ان کو پکڑا اور کہا اللہ کے نبی کے پاس لائے، کہنے کہ اللہ کے نبی آپ نے اس کو کیا کہہ دیا، یہ رو رہی ہے کہ کوئی نہیں جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جنت میں جب کسی کو بھی مرد ہو یا عورت
جب داخل کیا جائے گا تو وہ بوڑھا یا بوڑھی نہیں رہیں گے بلکہ اللہ جوان کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میں نے اس انداز سے، تو حسن حسانی کی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے اسلام نے منع کیا ہو، ہرگز نہیں، لیکن جھوٹ بول کر کے ہنسنا ہنسانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی سماج کا، کسی معاشرے کا، کسی سوسائٹی کا تمسخر کرنا، جھوٹ بول کر کے الزامات لگانا، بہت ساری میں لوگ ہنسنے ہنسانے کے لیے لطیفے بازیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس میں ممبر و محراب پہ بھی ایسے لطیفے بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال لا علمی میں ہو، بہرحال آپ فرمائے بہت سارے لوگ اس طرح کے بیان کرتے ہیں بطور مثال بھی یہ، لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بہرحال تو جھوٹ سماج کے اندر ایک کینسر کی طرح سے پھیل گیا چکا ہے، میں نہیں کہہ رہا پھیل رہا ہے بلکہ پھیل چکا ہے۔ ہر بڑا چھوٹے سے اور ہر چھوٹا اپنے بڑے سے، اور اپنے گھر کے اندر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بچے بھی اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور میں نے رات کو پروگرام میں یہ بات بتائی تھی کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت الجنة لمن حسن خلقه۔ رواہ ابو داود کی روایت ہے۔ وقال هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک ایسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، ضامن ہوں، یعنی اس شخص کو میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، جنت کے اندر ایک ایسے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے، چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اگرچہ وہ حق پر ہو، مانو، صرف اس لیے بھلے تم حق پر ہو لیکن لڑائی جھگڑا مت کرو، چھوڑو، جانے دو۔ کوئی آدمی زبردستی آپ سے جھگڑ رہا ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے حق کو لڑائی جھگڑا نہ کرے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اور صرف جنت کی نہیں بلکہ ایسے جنت میں ایسے گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جو گھر بالکل جنت میں ہے، اسے جنت میں ایسے گھر کی گارنٹی۔ کتنی بڑی بات ہے! آپ حق پر ہیں، فائٹنگ کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا ہے آپ کا حق، باوجود بھی آپ بچتے ہیں لڑائی جھگڑا نہیں، چھوڑ جان دو، ہمیں اس فتنے میں نہیں پڑنا ہے، جان بوجھ کر کے آپ چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں جنت میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، کہ اسے جنت میں ایک گھر ملے گا۔ اور جنت کے بیچوں بیچ ہوتا نا، آپ کا مکان شہر کے باہر ہو، شہر کے قرب و جوار میں ہو، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ کا گھر سینٹر میں ہو، لاہور کے سینٹر میں ہو، دلی میں ہو، ڈھاکہ کے سینٹر میں ہو، کاٹمانڈو کے سینٹر میں ہو، کابل کے اندر ہو، سینٹر میں ہو، شہر میں، دل میں ہو، تو اس کی بات تو الگ ہوتی ہے۔ تو جنت ہی نہیں بلکہ جنت کے بیچوں بیچ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے گارنٹی دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جو جھوٹ بولنا چھوڑ، جھوٹ نہ بولے، کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ اور جنت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، بھلے مذاق ہی میں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، بھلے مذاق میں بھی، بھلے مذاق کر رہا ہو اس میں بھی جھوٹ، یعنی جھوٹ بول کے بعد میں کہے کہ صاحب میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ جیسے آج کل ایک معاشرہ ہمارے یہاں چل، وہ اپریل فل بناتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے ایسے شر سے، آدمی کی جان چلی گئی،
ऐसी मौतें हो गई, हार्ट अटैक हो गया। आजकल लोगों ने अप्रैल फूल के नाम पर ऐसा झूठ रखा हुआ है कि घर के घर परेशान हो गए, सब कुछ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, कि झूठ। और बाद में क्या कहते हैं, तालियां बजाते हैं, हाँ 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 मैं तो अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इसे मना किया है, क्योंकि इसके खतरनाक नताइज आते हैं सामने माशरे और समाज के। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात आज दुनिया की समझ में धीरे धीरे आ रही है, पहले नहीं आती थी, पहले नहीं आती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि इंसानों को ईजा पहुंचाने वाली मार दो, चूहा है मार दो, सांप है मार दो, बिच्छू की मार दो। इवन नमाज में भी अगर तुम्हें बिच्छू नजर आ गया तो उसे नमाज छोड़ के मार दो, क्योंकि वो अजियत नुकसान पहुंचाने वाला है। एक अरबी में एक लफ्ज है अलहैदा, अलहैदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी मार दो। वो एक किस्म का जानवर है, परिंदा है छोटा सा, आपने फरमाया उसे भी देखो तो उसे भी मार दो। तो लोगों ने कहा ये क्या कर सकता है, इसका क्या जुर्म क्या है इसका। आज उनकी समझ में आया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जंगलों में आग लगी है, ज्यादातर वो आग इसी परिंदे की वजह से लगी हुई है। अलहैदा ये क्या करता है, एक कौवे की तरह होता है, ये क्या करता है, जलती हुई आग से कहीं से भी कोई लकड़ी टुकड़ा उठाता है अपनी चोंच में और ले जाकर के ऐसी जगह में डाल देता है जहां दूसरी जगह डाल देता है और वहां आग लग जाती है। फिर तीसरी जगह, फिर जंगल में आग उसी की वजह से लगी है, जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते लोग। आज कह रहे हैं कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद ने 1400 बरस पहले कह दिया था कि इसको जहां भी देखो मारो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा ये क्या नुकसान करेगा। आप ये देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब रात को सो तो बत्ती गुल कर दिया करो। उस जमाने में लालटेन तो नहीं थे, उस जमाने में तेल की बत्तियां होती थी। आज भले बिजलियों की हैं, लेकिन आज भी वजह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसका होती है। फैसका उन चूहों को कहते हैं जो घरों में चलते हैं, दीवारों पर, छप्परों में, इधर से उधर उधर से। तो पहले जमाने में पक्के कहां घर हुआ करते भाई, छप्पर के उसके होते थे। तो वो दीवार वो तेल पीने के लिए आते थे, तेल भी पीते और फिर वो बाज चूहे उसके पीछे के बत्ती को लेकर के वो भागते थे। तो जब भागेंगे तो दीवारों पर या छप्पर या वहां पे जब पहुंच जाएगा तो आग तो लगनी लगनी। इस तरह से घरों में आग लगने का खदशा है। तो आज अलहैदा जो परिंदा है, जो जंगलों में आग लगा रहा है, आज उनकी समझ में आ रहा है तो क्यों अल्लाह के रसूल क्यों मारने का हुक्म दिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस जमाने में समझ में नहीं आती थी, लेकिन प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत की यह दलील है कि अब क़यामत तक कोई दूसरा नबी आने वाला, रसूल आने वाला नहीं है, इन्हीं की तालीम चलेगी और दुनिया वालों के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हंसी और मजाक के जरिए से भी अगर कोई शख्स झूठ से तौबा कर ले, है ना, तो क्या कहते हैं वो उसके लिए मैं जन्नत में दरमियानी बीच जन्नत में घर का मैं वादा करता हूं और जमानत और गारंटी देता हूं कि मैं अल्लाह ताला से उसे घर दिलाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कही है कि झूठ छोड़ दो, झूठ जिसकी कीमत क्या है उसे छोड़ने की, कि जन्नत के बीचों बीच में घर हासिल करना। इसका मतलब यह है कि झूठ से इतना बड़ा कैंसर माशरे और समाज के अंदर यह तमाम बुराइयों की जड़ है और तमाम बुराइयों की मां है। आज झूठ के जरिए लोग हुकूमतें हासिल करते हैं, झूठ के जरिए नेता हो कि लीडर हो। आपके यहाँ मुल्कों के अंदर भी बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंशूर, बड़ी बड़ी किताबें और दस्तावेजात छापते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आसमानों में आपके लिए घर बना दूंगा, तो आपका मुझे वोट दो तो मैं ये एक मुसलमान लीडर हो, चाहे हाकिम हो या हुक्मरान हो, ये उसके लिए जायज और हलाल बोलो नहीं है कि ऐसे वादे करे जिस वादे को पूरा न कर सकता हो। आज यही वजह है कि हमारे समाज और माशरे में झूठ को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। चुनांचे आज बड़े से लेकर छोटा तक, वजीर आजम से लेकर के नायब वजीर, सदर
सदर ममलकत भी, सदर जमहूरिया भी झूठ बोलता है, वो जानबूझ करके झूठ बोलता है कि ये गलत है, फिर भी उसको सच कहता है। चुकुफ रस काबा बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी, अगर काबे मुकर्रमा ही से, खाने काबा ही से कुब्र उठे तो फिर बताओ मुसलमानी कहां रहेगी? जब पार्लियामेंट हाउस ही के अंदर झूठ की हुक्मरानी हो, झूठ और कप्पबाज मौजूद हो, जब वहां हुकूमतें ही झूठ बोल रही हो, हुकूमत के सरदार बड़े बड़े झूठ बोल रहे हो, तो बताओ उस मुल्क का, उस देश का क्या हाल होना है? वही होना है जो आज देख रहे हैं, बिगड़ गया, बर्बाद, हिलाकत और तबाही और कुछ नहीं। इंतजार करें आप उस दिन का, क्या आपने किसके हाथ में बागोडोर अपने अपने मुल्कों की दी है? झूठ और मक्कारियां फैलाने वाले, मक्कार फरेब करने वाले, सोचें क्या। इसलिए इस्लाम ने झूठों के साथ मामला करने से मना किया। बल्कि मैं एक हदीस अभी मैं बताऊंगा, और ये तमाम उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह को मानते हैं, जानते हैं, बिलखुसूस उनके लिए, और आम तौर पर सबके लिए, पूरे समाज और माशरे के लिए। और एक तो ये कि जन्नत में उसके लिए दरमियान घर होगा जो झगड़ा और लड़ाई तर्क कर दे हक पे होने के बावजूद, और बीचों बीच जन्नत में उसे घर की गारंटी है जो झूठ बोलना छोड़ दे, भले वो झूठ क्या हो, मजाकी के तौर पे क्यों ना हो। आपकी कौम, इससे पता चलता है कि ये पेशा अपनाना, लोगों को मस्खरापनी का, जोकरपनी का, कॉमेडी बनने का, ये मुसलमानों के लिए ये हलाल नहीं, ये हराम। ये पेशा अपना कर रोजी रोटी कमाना हराम, बुरा न लगे। बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे कॉमेडियन इसमें हैं, उनको मैं एक शरई मसला बता रहा हूं, ये जायज नहीं है, ये हराम। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैं जन्नत में, जन्नत की सबसे ऊंचाई पर, जहां जन्नत की सबसे बुलंदी पर मैं घर की जमानत देता हूं उस आदमी के लिए जो अपने अखलाक को अच्छा करे, जो बेहतरीन अखलाक का मालिक है, खुश अखलाक हो, जो खुश अखलाक, अच्छे अखलाक का मालिक, अदल करे, इंसाफ करे, इससे बढ़ के अखलाक और क्या हो सकता है? अजीज़ान गिरामी, ये तीन बातें अल्लाह में इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें समाज और माशरे के अंदर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो झूठ की बात कही है वो अहम है कि आदमी को चाहिए कि वो झूठ ना बोले। इस्लाम के अंदर ये बहुत बड़ा हुआ है। हजरत मुसद्दद इब्न मुसरहद वो रिवायत करते हैं बहज इब्न हकीम से, क़ाल हद्दसनी अबी अन अबीही क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिस फयकज़िब लियुज़हिक बिहिल क़ौम वैलुल लहू रवाहु तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया है और मुस्नद अहमद के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, दारमी में अंदर मौजूद है और ये रिवायत हसन। मुआविया बिन हैदा कुशैरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तबाही है, वैल है, हिलाकत। वैल जहन्नम के उस हिस्से का नाम है जो सबसे निचला हिस्सा है, बहुत नीचे। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में बैठे थे कि अचानक एक आवाज आई बहुत जोर की, तो आप घबरा गए और आपने सहाबा से कहा कि तुमने कोई आवाज सुनी? उन्होंने कहा हाँ एक आवाज तो हमने सुनी अल्लाह की। कहेंगे जानते हो किस चीज की आवाज? कहने लगे नहीं, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो पत्थर है जो 70,000 बरस पहले जहन्नम में डाला गया था, आज वो पहुंचा है। वैल जहन्नम की उस वादी में पहुंचा है जिसका नाम क्या है? वैल है। समझ में बात आ रही है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वैल है उस शख्स के लिए, वैल है उस आदमी के लिए, तबाही और हिलाकत है जो झूठ बोलता है। अल्लाह, जो झूठ बोलता है।
لیکن دیکھیں آپ جھوٹ بھی کس لیے؟ جب آپ یہ سوچئے کہ اس کے لیے یہ حشر ہے، اس کا یہ انجام ہے، تو جو دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹ بولے، دوسروں کو پھنسانے کے لیے جھوٹ بولے، دوسروں پر جھوٹا کیس کرنے کے لیے جھوٹ بولے، جو اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولے، جو لوگوں کو اوپر مکر اور فریب سے جھوٹ بولے، جو کرسی حاصل کرنے کے لیے، حکومت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو خوش کرے، لوگوں کو ان سے کچھ لیتا نہیں ہے، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہنسنے اور ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لہو ویل لہو، وہ ویل ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج تو جھوٹ لوگ من و سلوا کھا کی طرح بولتے ہیں۔ تاجر اللہ کی قسم بھائی جان، میں آپ کے لیے اتنی قیمت لگایا ہوں، ورنہ دوسروں کے لیے تو یہ 1000 روپے میں ہے، آپ کے لیے تو میں 900 روپے لگایا ہوں، 800 روپے۔ جھوٹ اللہ کی قسم، اس کو تو میں نے خریدا ہی ہے، اس کو تو میں نے خریدا ہے 1000 روپے میں، میرا تو اس میں فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے کتنے کا؟ 100 روپے کا مال، میں کہتا ہوں 950 کا ہے۔ ارے بھائی جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تجھے کیا بولتے؟ میں نے خریدا ہے، میں اتنے میں دوں گا، اگر آپ کو لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لینا ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری اس سلسلے میں حدیث ہیں۔ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ جھوٹ بھلے ہنسانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے ابو ہریرہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا ولا تحسسوا ولا تحسدوا ولا تجسسوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، کہ ظن اور گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو، بدگمانی کسی کے بارے میں مت رکھو، خواہ مخواہ کی بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمانی سے بچو، برے گمان رکھنے سے، سمجھ رہے ہو نا؟ برا گمان، آپ موبائل کر رہے ہیں کسی کو، اس نے موبائل بند ہو گیا، اب آپ اچھا یونس صاحب کو میں نے فون کیا، جناب انہوں نے موبائل بند کر دیا، ہماری عزت ہی نہیں کی، بھیا آپ بدگمان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ یہ بھی تو سوچئے کہ ہو سکتا ہے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے سنت اور نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ موبائل کہیں اور ہو، وہ کہیں اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا میسج کیا، جب بیل رنگ ہو رہی تھی بیٹری ختم ہو گئی، تمام آپشنز ہیں کہ نہیں؟ آپ فوری طور پر بدگمان کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے فلاں کو بلایا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، کسی سے بدگمانی مت رکھو۔ اللہ کے نبی فرمایا اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی رکھنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تحسسوا، اور نہ کسی کی ٹوہ میں پڑو، ٹوہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، ولا تجسسوا، نہ کسی کی ٹوہ میں پڑو، نہ کسی کی جاسوسی کرو۔ آج کل عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بچوں کو جاتے گئے، خاص طور سے پٹیدار جو ہوتے ہیں نا، چاچا ہوں، ماموں، بھتیجے ہوں، ان کے جاتے کیا پکا ہے، ٹوہ میں بچوں کو، فلانے محلے میں کیا ہو رہا ہے، فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلانے کے یہاں ٹوہ میں لگتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نادر صاحب صبح سویرے روزانہ دیکھتے ہیں اسی طرف جا رہے ہیں، ضرور کوئی چکر ہے۔ کہاں جا؟ ٹوہ میں لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری، یہ برائیوں سے منع کیا۔ آپ دیکھیے سماج سدھار اس کو کہتے ہیں معلم، اس کو کہتے ہیں مربی، اور اس کو کہتے ہیں دین، جو اپنے ماننے والوں کو الف سے لے کر یا تک
معاشرے اور سماج کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اور یہاں ہمارے یہاں تو سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا معزز اور سب سے بڑا صدر اور سب سے بڑا پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا جتنا زیادہ جھوٹ بولے وہی سب سے بڑا نیتا ہے، وہی سب سے بڑا لیڈر ہے، وہی سب سے بڑا سیاست دان ہے. آج کل تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب وہ فلانے صاحب نے تو ایسی بات کری، ایسی بات کری، ایسی بات کری، اور انہوں نے کہا یہ سیاست ہے. تو اس نے کہا صاحب ایسی سیاست مجھے نہیں معلوم ہے، واقعی وہ سیاست دان ہے، ہمیں ایسی سیاست نہیں آتی. تو اللہ نہ کرے ایسے جھوٹے اور مکاروں عیاروں کی سیاست سے ہم اور آپ واقف ہوں، اور اللہ نہ کرے ہم ایسے سیاست میں پڑیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سیاست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی گھٹیا، گندی، ذلیل، خبیث کتوں بلیوں والی، خنزیروں والی سیاست سے اللہ تعالیٰ، جس میں امت قوم پریشان ہو، جس میں ملت پریشان ہو، جس میں دنیا پریشان ہو، جس میں لوگوں کے خون چوسے جائیں، جس میں لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، جھوٹ بولا جائے، فراڈ کیا جائے، اللہ ایسی سیاست سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور تمام لوگوں کو بھی محفوظ رکھے. اور ایسی سیاست کرنے والے اگر نہیں مانتے تو اللہ انہیں ہلاک و برباد فرمائے، جو قوم و ملت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے، جو دیش اور ملک کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے. اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ ایسے لوگوں کو نیست اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست اور نابود فرمائے، ہلاک فرمائے. عزیزان گرامی، ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرائے اس نے جھوٹ بات نہیں کہی، وہ جھوٹ نہیں بولا. اگر وہ خود سے بنا کر کے کوئی بات کہتا ہے تو وہ جھوٹا اسے نہیں کہا جائے گا. اللہ، یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اور ان کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہیں. آپ کے لیے، ہمارے لیے وہ قانون ہیں، قانون داں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ پاور، یہ حکمت دی ہے. اللہ وما ينطق عن الهوى، نبی جو چاہیں اپنی اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی بات تو نہیں کہتے. اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹی بات کہے یا اپنی طرف سے بنا کر کے کہے تو وہ جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا. مثلا دو بھائی ہیں، دشمنی ہے، دو ملک ہیں، باہمی طور پر ملک لے لو آپ، دشمن ہیں. دو دیش ہیں جو آپس میں لڑنے کے کگار پر، جیسے انڈیا پاکستان ہمیشہ لگوٹ کسے رہتے ہیں، ہمیشہ بغل میں بنگلہ دیش ہے اس کو نہیں چھیڑتے، وہیں نیپال ہے کوئی بات نہیں، وہیں سری لنکا کوئی بات نہیں. پاکستان پاکستان، ہندوستان ہندوستان، پاکستان ہندوستان. چھینک آئی، یہ ضرور پاکستان سے ٹھنڈی ہوا آئی ہے، اس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب کو یا صدر ملک کو چھینک آئی ہے. بیماری آئی، ضرور پاکستان نے کوئی وائرس چھوڑا ہوگا. پاکستان میں کوئی بیماری آئی، ضرور ہندوستان نے کوئی وائرس چھوڑا ہوگا. ایسی ساس بہو کی طرح دونوں لڑتے ہیں اور دونوں فیل ہیں، دونوں برباد ہیں. اللہ ان دونوں کو ہدایت رکھنا ہے. بنگلہ دیش الحمدللہ ترقی کر رہا ہے، کامیابی جا رہا ہے. جی جناب، بنگلہ دیشی محنتی ہوتے ہیں، جفاکش ہوتے ہیں، جگاڑو ہوتے ہیں، مدبر ہوتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں بیچارے. ہاں، یہ دونوں ذلیل ہو گئے، بنگلہ دیش آگے بڑھ گیا سب سے، اس کی آج جی ڈی پی سب سے آگے ہے. جی، محنتی ہوتے ہیں بیچارے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ہمارے یہ لوگ گنڈے ہوتے ہیں، گنڈے ہوتے ہیں، بدماش، لٹیرے، ڈاکو. اس کا خون چوسو، اس کا خون چوسو، اس کو مارو. بریانیاں کھانے کے لیے سیدھے پہنچ جائیں گے بغیر بلائے. بریانی کھانا ہو تو بغیر بلائے، بغیر کسی اجازت، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی اس کے دوستی پہنچ جائیں. اور تم کو ہم کو مارنا ہو تو پاکستان ہندوستان، ہندوستان پاکستان. کیا ذلیل حرکتیں ہیں یہ دونوں کی. ابے تو بھی خوش رہ، یہ بھی خوش رہ، خوش رہو. ہمیں کیوں الو سمجھ رہے ہو؟ بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ ہم بیوقوف ہیں. ایسے احمقوں کو، نالائقوں کو حکومتیں ملی ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا اللہ ہلاک و برباد فرمائے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیو اور جینے دو. پوری دنیا خوش ہے،
पूरी अमेरिका खुश, बरतानिया, देखो बच्चों को लेके पार्कों में घूम रहे हैं, कहां कहां पूरी दुनिया की। और हमारे मुल्क में देख मारे डगे सबकी फट रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, हर त्योहार पर, हर किसी मुल्क की इज्तिमा पर बाकायदे ऐलान आता है, पाकिस्तान से घुसपैठिए आ चुके हैं, बस अब सबके पेट फटने वाले हैं, सबके घरों पे बम गिरने वाले हैं। डरा करके, बिल्कुल चूहा बना बना करके। और आपस में ये दोनों दोस्त हैं, याद रखो, अल्लाह की कसम बताओ, ये दोनों हुक्मरान दोस्त हैं। एक पत्थर वो उधर से फेंकता, हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, वो उधर से एक दो फेंक देता, हाँ 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 हमने, देखो हमारे फौजी कितने पहलवान हैं, ये कर लिया। उल्लू कौन बना हुआ? ये बेवकूफ पब्लिक। वो अपने बच्चों को, ये प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो या जो भी नेता लीडर हैं, उनके बच्चे इंडिया के स्कूलों में, पाकिस्तान के स्कूलों में नहीं पढ़ते। उनके बच्चे अमेरिका, जापान, यूरोप, वहां के स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं। मुल्क के आला आला ओहदे और मनासिब अपने अपने दामादों और अपने अपने बेटों को देते हैं। ये भगत सिंह भगत बना हुआ जो घूमता है, इसको क्या मिलता है? शराब का एक कुल्हड़, शराब का एक कुल्हड़, या कमर और जिस्म लटकाती मटकाती कोई तवायफ, समझ रहे हो? और या 10 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, बस मुर्गियां कुछ खिला पिला दिया। इसके ऊपर ये पब्लिक नाच रही है बेचारा, इसको खबर नहीं है कि तेरा भविष्य क्या है, तेरा फ्यूचर क्या है। लड़ रहा है, गोलियां मार रहा है, पिस्तौल उछाल रहा है। किसी लीडर का बेटा, आप बताओ मुझे, किसी भी देश का कभी इन फसादों में आया? बोलो नहीं। क्या सारे लीडर बेऔलाद हैं? अरे ये तुम बेवकूफ हो, पब्लिक बेवकूफ है, अहमक। तुम्हारी औलाद को, तुम्हें बेऔलाद करना चाहते हैं, तुम्हारी औलाद को खत्म करना चाह रहे हैं, तुम्हारी लाशों पर अपनी कुर्सियां और अपनी रोटियां सेंक रहे हैं। तुम्हें कब होश आएगा? है, जाने दो। ऐसे झूठे मक्कारों को समाज और माशरे से निकाल देना चाहिए, न कि उन्हें समाज और माशरे में उन्हें कोई ओहदा, कोई मनसब और कोई लीडरशिप देनी चाहिए। ऐसे लोगों, ये हकदार नहीं है इसके, ये बदबातिल लोग हैं, खबीस लोग हैं, झूठे और मक्कार लोग हैं। समझ में आई कि नहीं? एक सऊदी अरब के अंदर देखो, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, कहीं कोई, यदि आप देखो यार, रोडों पर बैठे हुए लोग हैं। अल्लाह की कसम, कल मेरे पास एक वीडियो आई, बच्चे हैं छोटे छोटे, अल्लाह की कसम, हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि वहां जो लिखी हुई तहरीर है वो गालिबन गुजरात का कोई शहर है या कर्नाटका का, कहां का अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन वो हिंदी में लिखा हुआ, गुजराती या मराठी या किसी में लिखा हुआ है। 5-6 बच्चे, बच्चियां छोटे छोटे, अल्लाह की कसम, ये जब्बाले, ये कूड़ेदान नहीं पड़े हुए रहते हैं रोडों पर, यहां पे वहां भी कूड़ेदान सड़कों पे रखे, अल्लाह की कसम। वो किसी जूस सेंटर है, उस जूस सेंटर के पास खड़े हुए हैं, वो एक घुस करके कोई गिलास निकालता है, दूसरा निकालती है वो, और फिर उसके अंदर 2-4 कतरे हैं, उसको पाइप के जरिए से वैसे दबा के, छोटे छोटे मैले कुचैले नन्हे। हमने कहा यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत, और ये हैं हमारे भारत के बड़े बड़े विद्वान लीडर्स जो रोजाना 10 जोड़े बदलते हैं, जिनके बाल पेरिस और लंदन में कटते हैं और जिनके कपड़े बाहर से आते हैं। यह हमारा समाज है, यह हमारा सोसाइटी है। इन गरीब बच्चों के लिए क्या है? क्या दिया तुमने? तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, अल्लाह की कसम। तुम्हारा, अगर तुम जानते हो, तुम्हारा यही से पता है तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, नरक है, क्योंकि तुमने इंसानियत को खत्म किया, इंसानियत का कत्ल किया है। तुम चोर हो, तुम डाकू हो, बदमाश हो, तुम्हारे हक नहीं है। बेवकूफों को बेवकूफ बना करके तुमने सरदारी करी है, तुमने झूठों का झूठ होता है। और आदमी एक दफा झूठा साबित हो गया ना, तो आइंदा उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। भरोसा वही करेगा जो झूठे लोग भरोसा करें। इसलिए झूठ ना बोलो, झूठ क्या बोलो, अब क्या तो झूठे का राज है। यह समाज का वो कैंसर है जो हमारे समाज और माशरे को खत्म कर रहा है, जिसने, और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, तो जिसने 2 मुल्कों के अंदर, 2 भाइयों के अंदर, 2 दोस्तों के अंदर सुलह कराने के लिए झूठ बात कही। अरे फरियाद भाई,
آپ کے جو دوست ہیں نادر صاحب، یونس صاحب، کل ملے تھے، انہوں نے آپ کو حالانکہ پتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سائے سے دور بھاگتے، لیکن جھوٹ بولا اس نے، کس لیے؟ تاکہ دونوں میں محبت ہو جائے۔ یار انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے تو اچھا دل میں ایک جگہ آئی ہے۔ پھر آپ نے یونس بھائی سے بولے، ارے یونس بھائی، فریاد صاحب، ارے چھوڑو یار اس کا، مارو گولی، کمینہ ہے، ایسا ہے ویسا۔ ارے نہیں، وہ مجھے کل ملے تھے فلانی جگہ، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، جو ہے کہا ہے کہ یار معافی مانگتے ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔ ارے چھوڑو، لیکن ایک نشان تو لگا نا دل پہ۔ حالانکہ نہ فریاد صاحب نے سلام کہا، نہ فریاد صاحب نے کوئی مصالحت کی بات کری، لیکن نادر صاحب دونوں کے بیچ میں یہ اس ملک میں اس ملک میں دوستی ثالثی کرانے کی، اس معاملے میں کوئی جھوٹی بات کرنا، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے جائز قرار دیا، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھائی کی طرف جائے، بھلی بات ہے۔ المہم ہمارا دین اسلام ہے جو کامل ہے، اور اپنے دامن میں اتنے ہیرے جواہرات اور اتنی پیاری پیاری موتیاں رکھا ہوا ہے کہ جس کی مثال دنیا کے کسی دھرم، کسی دین کے اندر موجود نہیں۔ نہ فریب اسلام کسی کو دیتا ہے اور نہ فریب کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ کوئی نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان اٹھاؤ، نہ دکھ پہنچاؤ اور نہ دکھ اٹھاؤ، سب جیو اور جینے۔ جواہر پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے فرسٹ پرائم منسٹر تھے، ان سے پوچھا گیا کہ ہندو مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہندو مذہب تو کچھ، ہندو تو کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پتہ نہیں کیا لاجک ہے، لیکن اس کی روح انہوں نے بتایا، البتہ اس مذہب کی روح یہ ہے کہ جیو اور جینے، یہی اس کی روح ہے۔ خود بھی خوش رہو، دوسروں کو بھی خوش رکھو۔ سعودی عرب میں، گلف میں لوگ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ پارک وہ پارک، ابھی آج جمعہ ہے، سب گھومنے ٹہلنے، مارکیٹیں بھری ہوئی، سب جگہ آرام سے، سب کے چہرے دیکھو ماشاءاللہ کھلے ہوئے، وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ نصرانی، پورے خلیج میں 16 لاکھ 20 لاکھ کتنے لوگ بھرے پڑے، سب خوش ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے، جی رہے، کہیں کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے، کہیں کوئی۔ ہمارے ملکوں میں ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم، ہندو مسلم بیچارے چلا رہے ہیں کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، یہ پتہ نہیں بیچارے کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ کیسے دونوں ایک ہو گئے، دونوں کیسے ایک ہو گئے، بے ہماری حکومت کیسے چلے گی؟ باہمی طور میں بھی لڑتے ہیں، باہر سے بھی لڑتے ہیں، اندر سے بھی لڑتے ہیں۔ ہندو مسلم میں بنگلہ دیش کو بھی دشمن بنا لیا انڈیا نے، 4 منسٹر وہاں سے آنے والے تھے انڈیا، چاروں نے کہا تھو کرو، لعنت ہے، نہیں جائیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ تمہارے انہیں ہندو مسلم کیا ہے؟ ہندو کیا ہے؟ ہندی ہم ہیں، سعودی عرب میں ہندی ہم کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہندی۔ وہ پاکستانی، وہ بنگلہ دیشی، وہ امریکی، وہ جاپانی، وہ نیپال ہے کہ ہندی ہم کہلاتے کہ نہیں کہلاتے؟ وہ پاکستان، تو ہندی ہے بھائی، ہندی ہے، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔ ہم سعودی عرب میں رہیں، امریکہ میں رہیں، لیکن دل ہمارا اپنے اپنے دیشوں میں رہتا ہے۔ آپ بنگلہ دیشی ہیں تو آپ کا دل بنگلہ دیش میں ہے، آپ نیپالی ہیں تو آپ کا دل نیپال میں، آپ پاکستانی تو آپ کا دل پاکستان میں۔ ہر آدمی کو حق ہے وہ اپنے اپنے وطن سے محبت کرے، جائے پیدائش سے۔ ہمارے یہاں تو وطن ہی چھین رہے ہیں بیچارے، ہندوستانی مسلمان پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کی لڑائی لڑ رہا ہے، نہیں سمجھا؟ جو خود ہے، خود کے نیچے سے گونی کھینچی جا رہی ہے، بوری، گھر سے محروم، ناگرتا سے محروم، اور جو باہر سے آئے،
बाहर से आ रहे हैं। बाहर से कहां से? पाकिस्तान के हिंदू आ रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू आ रहे हैं, उधर अफगानिस्तान के हिंदू आ रहे हैं। मैंने कहा हैं कहां बेचारे जो आ रहे हैं? बहरहाल आ रहे हैं, उनको हम पनाह देंगे। यहां जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। मैंने अभी बताया आपको, छोटे छोटे बच्चे हाथ डाल डाल करके पत्ते चाट रहे हैं। उन्हें, उन बेचारों के लिए खुराक नहीं है, खाना नहीं है। पाकिस्तान छोड़ के कौन आ रहा है? बांग्लादेश छोड़ के कौन आ रहा है? कौन सा कौन आ रहा है? उनके लिए इनके पेटों में दर्द, इनके लिए ये दर्द नहीं है। ये असल में एक बड़ी चाल है। बहरहाल वो एक अलग मैटर है, वो समझने वाले वहां के लोग समझते हैं, हमारा मौजू वो नहीं है। लेकिन बहरहाल इस दुनिया अब एक विलेज की तरह हो गई है, गांव की तरह हो गई है। आदमी चीखता है अगर पार्लियामेंट में तो उसकी सदा अमेरिका, यूरोप, बर्तानिया, पूरे दुनिया में सुनाई देती है। अब दुनिया ऐसी है कि नहीं? इसलिए अब किसी भी मुल्क की बात करना, उसके मुल्क के अंदर इंटरफियर या मदाखलत करने की बात नहीं होगी। दुनिया देख रही है, इंसानियत पसंद जो लोग हैं, जो इंसानियत से प्यार करते हैं, वो देख रहे हैं कि भाई कहां क्या हो रहा है। इसलिए इसका बुरा नहीं मानना पड़ेगा, नहीं मानना चाहिए। तो झूठ, इसकी कश्ती कभी नाव कागज की कभी चलती नहीं, और झूठ की कश्ती, झूठ की टहनी कभी फलती नहीं। इसकी बड़ी कम मुद्दत होती है, चंद दिनों में इनका खात्मा हो जाता है। क्योंकि जो आदमी झूठा डिक्लेयर हो गया, अब उसके ऊपर एतबार करना क्या हो जाता है? लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्या एतबार ही नहीं करते। तो झूठ चाहे जुबान से बोली जाए, चाहे अपने कैरेक्टर से साबित किया जाए, है कि नहीं? झूठ तो झूठ है, इसके नुकसानात बहुत खतरनाक है। चुनाचे आइए एक दो बातें करके मैं मेरी बात खत्म करता हूं। मुझे भी खुशबू आ रही है। झूठ बोलने से दुनिया व आखिरत का नुकसान है। दुनिया में भी नुकसान है, क्योंकि झूठ से कमाई हुई दौलत या पाई हुई कुर्सी या सियासत ये कभी फलती नहीं है, ये नुकसान ही नुकसान है। और मरने के बाद नर्क है, दोज़ख है, जहन्नम है, और वहां पर किस्म किस्म की सजाएं हैं झूठ बोलने वाले पर। जैसा झूठ, जैसी तेरी नीयत, वैसी वहां पे बरकत। जहन्नम में हर झूठे की अलग अलग सजाएं। समझ रहे हो? मौलवी झूठ बोलता है तो उसकी जुबान कैंची से कतरी जाएगी। जी, ये मौलवी लोग ना समझें कि झूठ बोल बोल के मिंबरों में हराब पर उल्लू बना बना करके नियाज और फातिहा और गडेरी और फडेरी और चादरें और चद्दर और उर्स और मेले और ठेले और फलाने बाबा ठिकाने बाबा, बुल्ले शाह, फुल्ले शाह, नंगे शाह, प्रहना शाह, ये ना सोचें कि ये बच जाएंगे। इनका तो सबसे पहले इन्हीं से जहन्नम भरा जाए, इन मुल्लाओं से, मौलवियों से, जो दीन फरोश हैं, मिल्लत फरोश हैं, कौम को बेचते हैं और अपना जहन्नम भरते हैं। अल्लाह ताला इनसे निपटेगा इंशाअल्लाह ताला। ये ना सोचें कि ये मौलवी हैं, दाढ़ी बढ़ा लिया, पकड़ बांध लिया, लाल पीले हरे पीले अमामे बांधने से, टोपियां लगाने से जन्नती नहीं होता कोई, याद है। इसलिए झूठ किस्म किस्म की सजाएं हैं, वहां दी जाएंगी। झूठ बोलने से आदमी, अल्लाह ताला उसके फरिश्ते, उसके नबियों और वलियों की रहमत और इनायत से दूर हो जाता है। अल्लाह की रहमतों से झूठ बोलने वाला क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। झूठे आदमी पर अल्लाह की लानत होती है, और झूठ बोलने वाले का दिल जो होता है वो काला हो जाता है, और चेहरा जो है उसका बेरौनक हो जाता है। चेहरा उसका बेरौनक हो जाता है, समझ रहे? चेहरे के ऊपर फिटकार उसके पड़ती है। झूठ बोलने से रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है। झूठ बोलने वाला कभी कामयाब नहीं होता, याद है। रिस्क में जो बरकत है वो उसकी बरकत खत्म हो जाती है। झूठ में की वजह से आदमी गम और फिक्र में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि ऐसा आदमी वक्ती तौर पर मुतमईन तो हो जाता है, लेकिन बाद में उसका ज़मीर उसे कचोके मारता है। ये क्या तुमने कर दिया, ये क्या कर दिया, उसे मलामत करता रहता है, जिसके नतीजे में वो दिली इत्मीनान से महरूम हो जाता है और वो परेशान सा रहता है। झूठ जो है ये गुनाहों का दरवाजा है। झूठ क्या है? ये गुनाहों का दरवाजा है, क्योंकि एक झूठ बोलकर उसे छुपाने के लिए आदमी सैकड़ों झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाले की एक पहचान भी है कि झूठ बोलने वाला हमेशा अपने चेहरे को अजीब और गरीब अंदाज में बनाएगा, ऐसा लगेगा जैसे बहुत संजीदा है। कभी माथा सिकोड़ेगा, कभी यूं हाथ रखेगा, कभी यूं हाथ रखेगा। आप उसके हरकत और सकनात से उसके चेहरे के जो आसाब हैं, जो उसके चेहरे की रंगतें हैं,
آپ اسی سے پہچان لیں گے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والا بات بات پر ہنستا بھی ہے کبھی کبھی. ہاں جب جھوٹ بولتا ہے تو ہنستا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ بولنے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب آدمی آپ سے آئیں بائیں مارنے لگے, کوئی سوال کرو اور وہ الٹے سیدھے جواب دے, ٹھیک ہے, تو اس کیسے پکڑیں گے کہ آپ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ فوراً ٹاپک بدل دیں تو فوری طور پر اس کے چہرے پر کے جو تاثرات ہیں وہ فوراً بدل جائیں گے اور وہ اسی کے اوپر بات کرنا شروع کر دے گا, وہ ٹاپک چھوڑ دے گا. لیکن جو سچا ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار اچھی بات تو ہو رہی تھی, تم نے کیوں ٹاپک بدل دیا؟ پہلے اس کو حل کر لو پھر اس کو حل کر لو. خاص طور سے جب انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں ایسے موقع پر آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو, آپ کو پتہ چل جائے گا خبیث جھوٹ بول رہا ہے کمینہ یا جھوٹ نہیں بول رہا ہے. تو ایسے جھوٹے اور مکاروں کا ایک بستی ہمارے یہاں ہے جس کو کسی شاعر نے کہا کہ کل میں نے وہ شعر بتایا تھا کہ گھر میں تو جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, گھر میں تو جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو, دروازے پہ لکھا ہوا ہے. یہ ہے بہرحال تو یہ ایک کینسر ہے سماج اور معاشرے کا. سب سے پہلے اس اعلیٰ اور بہترین تعلیم سے ہمیں اپنے قلوب اور اپنے دماغ اور اپنے کیریئر کو اجول کرنا چاہیے, روشن کرنا چاہیے, منور کرنا چاہیے. اس کے بعد اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے. آپ کسی بھی فیلڈ اور میدان کے ہوں, جھوٹ سے پرہیز کریں, جھوٹ نہ بولیں, سچ بولیں اور اس کینسر زدہ ماحول کو صحیح اور درست کرنے کی جد و جہد کریں. اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جو آگ لگاتا ہے جانور, الہدا کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟